فورٹلیزا میں ڈاکہ، دادا اور دل دادا، انشے سیریل، 52واں انشاء، شارق علی۔ ہوٹل لوزیروس کی 16ویں منزل پر کمرے کی کھڑکی کا پردہ سرکایا تو میلوں دور تک پھیلے سفید ریتیلے ساحل کے ساتھ لگے پام کے درختوں کی قطار نظر آئی۔ سامنے بحیرہ اوقیانوس کا نیلا سبز پانی، ساحل پر دوڑتے، کھیلتے، تیرتے اور رنگ برنگی چھتریوں کے نیچے دھوپ سینکتے مرد و زن اور بچے، ساحل کے ساتھ لگی سڑک جس پر میلے کا سا سما، ریستوران، پھولوں اور کتابوں کی دکانیں، اسٹریٹ پرفارمرز۔ انکل پٹیل فورٹلیزا کا احوال سنا رہے تھے۔ بولے، جنوبی امریکہ کے سب سے بڑے اور 3 ٹائم زون والے ملک برازیل کے بیابانوں میں فورٹلیزا جیسے جدید شہر کی اونچی عمارتیں اور صبح و شام کارنیوال جیسی رونق بے حد حیران کن تھی۔ دستک ہوئی تو دروازہ کھولا۔ برازیلین میزبان لوکس میرے سامنے تھے۔ پنٹو مارٹن ایئرپورٹ سے ہوٹل پہنچنے میں تو صرف 15 منٹ لگے تھے، لیکن ساؤ پاولو سے 3 گھنٹے کی مقامی فلائٹ میں پیٹ پوجا کے لیے صرف بسکٹ اور جوس ملا۔ شدت کی بھوک مٹانے کے لیے لوکس نے لوزیروس میں موجود 3 ریستورانوں اور سوشی بار میں سے کسی ایک کی تجویز دی۔ دل انڈین پاکستانی کھانوں کے لیے بے چین تھا۔ لفٹ سے اتر کر ہوٹل سے باہر آئے اور سڑک کی رونق کا حصہ بن گئے۔ برازیل ایک کھلی ڈلی، رقص و موسیقی سے بھرپور، ہنستی کھیلتی ثقافت کا نام ہے۔ رنگ، نسل اور مذہب کی تفریق سے بے نیاز، صرف برازیلین ہونے پر فخر کرنے والے خوشباش لوگ۔ ڈیل پیسیو کا مرکزی بازار کوئی آدھے میل کے فاصلے پر تھا۔ کچھ دور پیدل چلے تو سڑک کے کنارے البیک کا بڑا سا بورڈ نظر آیا۔ بھوک کی شدت نے حلال چکن اور ہمس کو غنیمت جانا۔ مزیدار کھانے کے دوران لیوکس نے 2005 میں فورٹلیزا کے گینس ورلڈ ریکارڈ ڈاکے کا قصہ سنایا۔ اندازاً 6 سے 10 ڈاکو جو کانکنی، حساب دانی اور GPS ٹیکنالوجی کے ماہر تھے اور جدید آلات اور اوزاروں سے لیس، کئی مہینے سرنگ کھودنے کے بعد سینٹرل بینک کے والٹ سے $70 ملین کی مساوی رقم لے اڑے تھے۔ واردات سے کچھ مہینے پہلے انہوں نے بینک کے قریب ایک گھر کرائے پر لیا اور باہر لینڈسکیپ کمپنی کا بڑا سا بورڈ لگا دیا۔ پھر وہاں خفیہ سرنگ کھودنا شروع کی۔ محلے والے روز مٹی سے بھرے ٹرک آتے جاتے دیکھتے اور یہ سمجھتے رہے کہ یہ گھاس اور درخت لگانے والی کمپنی کے معمول کی مصروفیات ہیں۔ چند مہینوں میں انہوں نے 4 میٹر گہری اور 80 میٹر لمبی سرنگ کھود لی جو مرکزی بینک کے والٹ تک پہنچتی تھی۔ اتوار کی چھٹی آئی تو وہ والٹ کی 1 میٹر چوڑی اسٹیل کی چادر کو کاٹ کر اور حفاظتی الارم کو ناکارہ بنا کر اس میں داخل ہو گئے اور کرنسی نوٹوں سے بھرے 5 کریٹ جن کا مجموعی وزن 5 ٹن تھا کو لوٹ کر لے جانے میں کامیاب ہو گئے۔ اس رقم کی انشورنس نہیں کروائی گئی تھی کیونکہ چوری کا امکان بہت کم اور پریمیم زیادہ تھا، نہ ہی نوٹوں کے نمبروں کا کوئی ریکارڈ موجود تھا۔ ڈکیتی کا پتہ اگلے دن چلا جب معمول کے مطابق بینک کھلا۔ آج تک سوائے کچھ رقم اور چند مشتبہ افراد کے پولیس اصل ملزمان اور لوٹی ہوئی رقم تک پہنچنے میں ناکام ہے۔ جاری ہے ویلیو ورسٹی، شارق علی۔